ویمن سیٹس اور مائنورٹی سیٹس اس کی سماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوئی. بحث ختم ہو گئی ہے دونوں سائڈ سے. آئین پاکستان بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے کہ جتنی کسی سیاسی جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہوں الیکشن میں، ان کو صرف اور صرف ان سیٹوں کے مطابق مائنورٹی سیٹس اور ویمن سیٹس ملیں گی. یعنی کہ اگر کسی جماعت نے 10 سیٹیں جیتی ہوں نیشنل اسمبلی میں، تو اس کو اس 10 کے اگینسٹ جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہی ملے گا. ان 10 سیٹ سے آگے حصہ نہیں مل سکتا. آج عجیب و غریب بات دیکھی، بہت ہی عجیب و غریب بات دیکھی، جس پہ مجھے بہت افسوس بھی ہوا. افسوس اس لیے ہوا کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جمہوریت کی تو بات ضرور کرتی ہیں، لیکن جب موقع ملے تو کسی اور کے حصے پہ غبن کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یعنی کہ آج پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی اور کچھ اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی درخواست یہ آئی کہ جناب ہم نے تو اپنا حصہ، اپنی جتنی ہماری سیٹیں تھیں اس کے مطابق اپنا حصہ لے لیا ہے مائنورٹی سیٹس کا اور ویمن سیٹس کا، لیکن اب یہ جو حصہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو جانا ہے آئین کے مطابق، وہ حصہ بھی ہم میں ہی تقسیم کر دیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سامنے بتایا کہ آئین کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. آئین میں جو حصہ ان کا ہے وہ حصہ ان کو آپ دے چکے ہیں. آئین میں جو حصہ پی ٹی آئی کے بیکڈ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے سنی اتحاد میں جوائن کیا ہے، ان کا حصہ آپ کو آئین کے مطابق دینا ہی دینا ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ خالی بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جو ویمن مائنورٹی ان کے جو حصے ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ آئینی حق ہے. یہ ویمن کا بھی ریپرزنٹیشن کا آئینی حق ہے اور مائنورٹیز کا بھی، کہ وہ اپنا جب ووٹنگ آئے پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن کے لیے، سینٹ کے الیکشن کے لیے، پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے، چیف منسٹرز کے الیکشن کے لیے، اسپیکرز یا ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے لیے، تو وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کر سکے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے کہا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ خالی چھوڑ دیں، آپ کو یہ کینڈیڈیٹس جو ہے یہ پی ٹی آئی کو دینے ہی دینے ہیں. ایک بحث کی گئی کہ جناب جو سنی اتحاد ہے یہ ایک پولیٹیکل جماعت تو ہے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ نہیں جیتی، اس لیے ان کو جو کینڈیڈیٹس نے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس نے جو ان کے ساتھ اندر شامل ہوئے ہیں، ان کے شمولیت کے بعد بھی ان کو یہ مائنورٹی سیٹس نہیں دی جا سکتی اور ویمن سیٹس نہیں دی جا سکتی. اس پہ بھی ہم نے آرٹیکل 51 دکھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جواب میں، اور یہ بتایا کہ وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا جا سکتا ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں. یہ کوئی قدغن نہیں لگائی آئین میں کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو ہی جوائن کر سکتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہو، بلکہ پاکستان کی آئین میں پارلیمنٹری پارٹی کو الگ ایک حیثیت دی گئی ہے. وہاں لفظ سے استعمال ہوا ہے آرٹیکل 51 میں پولیٹیکل پارٹی صرف. دوسری بحث یہ کی گئی کہ جناب سنی اتحاد نے لسٹ نہیں دی. ہم نے اس کا جواب دیا کہ بالکل درست ہے لسٹ نہیں دی، لیکن اس میں کہاں قدغن ہے قانون میں کہ آپ دوبارہ لسٹ نہیں دے سکتے. اب جبکہ سنی اتحاد میں اتنے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جوائن کر گئے ہیں، ان کی تعداد پاکستان میں سب سے میجورٹی میں آ گئی ہے، تو آپ کو کوئی قدغن نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کہ وہ دوبارہ سے
ایک شیڈیول اناؤنس کر کے تو ان ویمن جو ہماری ساری کینڈیڈیٹس ہیں اور مائنورٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی اسکروٹنی کر کے ان کو ریزرو سیٹس دے دیں. یہی انصاف کا تقاضا ہے. بہرحال یہ ساری بحث ہوئی اور اس بحث کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ججمنٹ کو ریزرو کر لیا ہے. تو امید تو میری یہ ہے, ہم سب کی امید یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے چل سکیں گے. اگر یہ نہیں ہوا, اگر ہماری سیٹیں چھین کے تو دے دی گئیں, PPLN یا پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئیں, اگر یہ غبن جو ہے غیر قانونی غبن وہ اگر ہو گیا تو پھر ہم ضرور سپریم کورٹ جائیں گے. لیکن یہ ایک اتنی بڑی آئین شکنی ہوگی کہ اس کے بعد پریزیڈنٹ کا بھی الیکشن, سینٹ کے بھی الیکشن, پرائم منسٹر کا بھی الیکشن اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا بھی الیکشن جو ہے وہ سارا کنٹروورشل ہو جائے گا, وہ سارا متنازع ہو جائے گا اور وہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں رہے گی. میں اس پہ ایک عرض کرتا ہوں, آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جس سے آخری دن بھلا لیا گیا تھا اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کے ساتھ الیکشن جیتا ہے, باقیوں کو تو ہروایا ہے, لیکن جو لوگ جیت چکے تھے ان میں سے 293 ممبران صاحبان نے قانون اور آئین کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا. اس میں 86 نیشنل اسمبلی میں, 107 پنجاب میں, 91 KPK میں اور 9 MPA سندھ اسمبلی میں شامل تھے. اس 293 MPA اور MNAs کے حساب سے الیکشن کمیشن نے اس وقت ہمارے 78 سیٹس ریزرو کو ان کے مطابق پریزرو رکھا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ان کی آگے ایلوکیشن ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم میں اور ریزرو سیٹ میرٹ بیسڈ ہوتی ہے. یہ اگر ان لوگوں کے پاس جائے گی تو یہ ان لوگوں میں خیرات سمجھ کر کے بانٹیں گے جن عورتوں کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پرائرٹی لسٹ میں بھی کبھی انکلوڈ نہیں کیا تھا. یہ کس پرائرٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی جتنی پرائرٹی لسٹ اٹھا لے, یہ خیرات میں یہ مانتے ہوئے ان لوگوں کے دیں جن لوگوں کو, جن عورتوں کو انہوں نے اس کا ورت نہیں سمجھا کہ ان کو پرائرٹی لسٹ میں دے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس ہے جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں شامل ہے. سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں ملے گی تو انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہ ان کمیٹڈ ورکروں کو ملے گی, کمیٹڈ ورکروں کو جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے چناؤ ایک بااعتماد طریقے سے میرٹ بیس پہ کریں گے. ہمارے الیکشن کمیشن سے آخری استدعا ہے کہ اب عوام نے جب فیصلہ دیا ہوا ہے اور عوام میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 2002 میں 17 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے, 2008 میں آپ نے 23 کینڈیڈیٹ دیکھے, 2018 میں آپ نے 27 کینڈیڈیٹ دیکھے اور 2023 میں آپ نے اس وقت شامل شدہ 300 کینڈیڈیٹ دیکھے. یہ صرف اور صرف اس غلامی نامنظور کی وجہ سے ہیں. الیکشن کمیشن کو اگر عوامی نمائندوں کا احساس کرنا ہے, اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے چلانا ہے, تو الیکشن کمیشن کے سامنے آج علی ظفر نے بہترین آرگومنٹس کیے ہیں کہ یہ اختیار آپ کے پاس ہے, آپ ان کو ایسے ایلوکیٹ کرے جس سے قانون کا تقاضا پورا ہو. اگر پروویژن اس میں موجود ہے آپ ان کے, تو ایک بار پھر ہماری الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ اسمبلی اس وقت پورا نہیں ہوتی جب تک ان کے سارے ممبران صاحبان موجود نہ ہو. لہذا آج ہی فیصلہ کر لے, ہماری سیٹ ہمیں ایلوکیٹ کر دے تاکہ ہماری کیس پہ جلد فیصلہ ہو اور ہماری اسمبلی بھی پورا ہو. جی دیکھیں, جہاں تک وہ لیٹر کا تعلق ہے, وہ جو خط ہے وہ دکھایا تو نہیں, میں نے مانگا تھا الیکشن کمیشن سے, لیکن جو اب اطلاع ملی ہے وہ خط اصل میں
206 सेक्शन के तहत था। वो खत में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने लिस्ट नहीं देनी या हम रिजर्व सीट्स नहीं चाहते। वो लेटर तो एक 206 के रिप्लाई में था, जहां एक रूटीन का लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब आप अपनी बताइए कि कौन कौन कैंडिडेट है आपके। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम कंटेस्ट नहीं किया इलेक्शन, तो हमें ये ज़रूरत नहीं है बताने की। इसलिए वो लेटर का कोई रेलेवेंसी नहीं है इस केस से। आपने सेक्शन 104 का पूछा। सेक्शन 104 में ये लिखा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लिस्ट देनी है अपनी जो विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स है, और उस सीट्स के मुताबिक फिर उनका फैसला होगा कि उनको कितनी सीटें मिलनी है। लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि आप अगर एक बार इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को जिसे पहले लिस्ट नहीं दी थी मजीद लोग ज्वाइन कर ले तो दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। और उस पर हमने उनको बताया कि ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप के केस में बाप की एक पार्टी थी, उन्होंने भी लिस्टें नहीं दी थी, लेकिन उनको बाद में लिस्ट देने की इजाज़त दी गई। इसी तरह उनको दिखाया कि एक डिवीजन बेंच, एक 2 जजेस का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये अगर डिले भी हो जाए फाइल करना लिस्ट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोबारा भी फाइल कर सकते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता, क्योंकि आपकी सीटें जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो आप ही को मिलेंगी। तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है कि वो आपके ऊपर किसी किस्म की क्लेम करे। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह की एक ज़मीन है, वो कोई खाली देखे तो उसके बाद वो ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करे और कहे कि जनाब ये ज़मीन मेरी है क्योंकि किसी कोई इस पे नज़र नहीं आ रहा। ये बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिल्कुल इसी तरह ट्रेसपासिंग कर रही हैं।